یا علی یا عظیم یا غفور یا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کی فضیلت اور اہمیت کے عنوان سے یہ مسلسل گفتگو جاری ہے۔ مومنین کرام کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے بعد گزارش یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے 2 روز دروس سماعت کیے، آج بھی تیسرا درس خطبہ شعبانیہ کے تعلق سے جو ماہ مبارک رمضان کی فضیلت و عظمت خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بیان ہوئی ہے، اسے پیش کیا جا رہا ہے۔ پیغمبر نے اس خطبے میں کئی گوشوں کی طرف اشارہ کیا، ان میں سے ایک گوشہ ماہ رمضان کا مغفرت اور بخشش کے عنوان سے گوشہ ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اس خطبے کے اندر کہ شقی و بدبخت وہ شخص ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان پائے اور خدا کی بارگاہ میں طلب آمرزش نہ کرے اور اس طلب آمرزش کے ذریعے سے بخشش نہ پائے خدا کی بارگاہ سے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرُمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ۔ شقی و بدبخت وہ شخص ہے کہ جو محروم رہ جائے اس مہینے میں جو عظیم مہینہ ہے خداوند عالم کی بخشش سے۔ اس کے بعد آج جہاں سے نئی گفتگو شروع کرنا ہے وہ یہ ٹکڑا ہے کہ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ روزہ جو تم بھوکے اور پیاسے رہتے ہو اس کے ذریعے سے تمہیں قیامت کے روز کی بھوک اور پیاس کو یاد دلانا مقصود ہے۔ یعنی اگر یہ روزہ بھوک اور پیاس آپ کو کوئی قیامت کی یاد نہ دلائے تو آپ سمجھ لیجئے رسماً آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں آخرت نہیں آئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ۔ یہ سب الگ الگ گوشے ہیں۔ مثلا بھوک کی طرف اشارہ کیا، اب یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ روزے ہی میں تم اپنے جو فقیر بھائی ہیں برادران ہیں ان کو صدقہ زیادہ سے زیادہ عطا کرو۔ تصدقوا علی فقرائکم ومساکینکم۔ جو مسکین اور فقراء تمہارے مومن بھائی ہیں، یہ کم کا مقصد یہ ہے کہ جو مومنین ہی میں فقراء ہوں، جو مومنین ہی میں محبان اہل بیت ہی میں جو مسکین ہوں۔ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ۔ اور روزے میں یہ 2 میسج 2 پیغام اس خطبے میں ہوا۔ آج کے درس میں تیسرا پیغام پیغمبر فرما رہے ہیں کہ وَوَقِّرُوا، اور تم توقیر کرو، عزت کرو كِبَارَكُمْ، اپنے بزرگوں کی۔ یعنی روزہ رکھو تو روزے کا ایک یہ بھی پیغام ہے کہ جو آپ سے بزرگ ملے اس کی آپ روزے دار ہونے کے بعد روزے دار کی حیثیت سے آپ کو چاہیے کہ ان کی تعظیم اور توقیر کریں۔ اس کے بعد پھر یہ ایک میسج ہے وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور جو بھی آپ سے چھوٹا ہو ماہ رمضان میں آپ اس کے اوپر رحم کریں، چھوٹوں کے اوپر رحم کرنے کا درس دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا ماہ رمضان کی برکتوں
اور فضیلتوں اور عظمتوں کو سمجھے کہ رمضان میں کیا کیا ذمہ داریاں برتی جانا اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو ہے وہ حکم میں شامل ہے برتی جانا. وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رمضان میں اگر خدا نہ خواستہ اپنے قرابت داروں سے کسی بنیاد پر دوری ہو گئی ہے یا قطع تعلق ہو گیا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ رمضان تمہیں دعوت دیتا ہے سِلُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ تم سب چیز کو بھلا دو، تمام آپسی معاملات کو بھلا دو اور اپنے قرابت داروں سے ذوال ارحام سے، جو لوگ ایک نسب کے ہیں، ان لوگوں سے اپنے تعلقات کو وصل کرو، ملا دو اگر قطع کر چکے ہو تو. اس لیے کہ قطع رحمی انسان کی عمر میں کمی کا سبب ہے اور صلہ رحمی درازی عمر اور طول عمر کا سبب ہے. تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ پیغام ہے. وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اور اپنی زبان کو محفوظ رکھو بدگوئی سے، غیبت سے، یا اس طرح کی تمام وہ چیزیں جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے. یعنی روزہ ہو تو زبان بھی روزے کی حیثیت سے نیکیاں اس کے اوپر جاری ہو اور نیک پیغام اور ہدایت کے پیغام، امر بالمعروف، یہ سب چیزیں جاری ہوں. کسی کے لیے بدگوئی یا یاوہ گوئی یا غیبت کا کوئی ایسا مسئلہ نہ پیش ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں وَغُزُّوا، یہ سب اخلاقیات ہیں جو رمضان کی برکتوں میں شامل ہے. وَغُزُّوا أَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرَ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اور چاہیے کہ چشم پوشی کرو، نگاہوں کو بند رکھو، اما لا یحل النظر الیہ، ان تمام چیزوں سے جن تمام چیزوں کو اللہ نے دیکھنا حلال نہیں بلکہ حرام قرار دیا ہے. لا یحل، حلال نہیں قرار دیا جس کی طرف نظر کرنا، اس سے اپنی آنکھوں کو بند رکھو اور بچاؤ. وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعُكُمْ، اور اسی طرح سے بچاؤ اپنے کان کو ان چیزوں کے سننے سے جن کے سننے سے پیغمبر اسلام نے منع کیا ہے. وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ إِيتَامِ النَّاسِ، اور شفقت و مہربانی کرو جو یتیم لوگوں میں یتیم ہو ان کے اوپر شفقت و مہربانی کرو. کما یتحننوا علی ایتامکم، جس طرح سے اپنے یتیموں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کرتے ہو ویسے ہی لوگوں میں بھی کوئی یتیم پایا جائے تو تم کو چاہیے، پیغمبر اسلام کا یہ حکم ہے، پیغمبر اسلام حکم دے رہے ہیں، امر کا صیغہ ہے، چاہیے کہ تم ایسا کرو، چاہیے کہ تم ایسا کرو، چاہیے کہ تم ایسا کرو. تو اسی اخلاقیات کے درس میں یہ ہے کہ اپنے یتیموں کے ساتھ جیسے شفقت و مہربانی تمہارا شیوا رہتا ہے ویسے ہی لوگوں کے یتیموں کے ساتھ بھی اس مہینے میں تمہیں ایسا کرنا چاہیے. یہاں تک درس بہرحال اختتام، آج کا 5-7 منٹ جو درس دینا ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. مومنین ان تمام ہدایات کو ماہ رمضان کی روشنی میں جو پیغمبر نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا ہے، حضور کے ارشاد پر عمل کرنے سے ہماری معنویت اور ہماری روحانیت میں ارتقاء ہوگی اور انشاءاللہ ماہ رمضان کو واقعی معنی میں جو ہم سے بتایا ہے پیغمبر اسلام نے، ہم اگر اس پر عمل کریں تو حق ادا ہوگا اور بہترین عبادتیں ہماری انجام پائیں گی اور ماہ رمضان کہ روزے ہمارے بہترین روزے اور مقبول روزے ہوں گے. خداوند عالم بہتر عبادت کرنے اور ہر طریقے سے ہماری عبادت میں اخلاص قرار دیتے ہوئے انشاءاللہ اسے قبولیت کا شرف عنایت کرے. آج چاند ظاہر ہے کہ ثابت ہو گیا ہے، اس بنیاد پر اب مومنین کو مبارکبادی دیتے ہیں ماہ رمضان کی
اور امام زمانہ خدمت میں بھی اس مہینے کی جو ماہ برکت ہے اور ماہ عظمت ہے اور ماہ توبہ و مغفرت و رحمت ہے، انشاءاللہ مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اللہ سب لوگوں کو جو مکلف ہیں حج اور حج وہ زیارت روزہ جس عنوان سے اللہ نے مطلوب کیا ہے اور پیغمبر نے بتایا ہے ویسے رکھنے کی توفیق انشاءاللہ ہم سب لوگوں کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد